اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہماری بحث ہے دودھ پلانے کے آداب۔ فرماتے ہیں بچے کو دودھ پلانے کا پہلا حق اس کی اپنی ماں کو حاصل ہے۔ باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کے حوالے کرے، مگر یہ کہ ماں دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے اور باپ کسی دوسری عورت کو ڈھونڈے جو مفت دودھ پلائے یا ماں سے کم اجرت پر راضی ہو۔ اس صورت میں باپ بچے کو کسی دایا کے سپرد کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر ماں اسے قبول نہ کرے اور اپنی مرضی سے بچے کو دودھ پلائے تو اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ بچے کے لیے جو دایا منتخب کی جائے وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جسمانی، اخلاقی اور نفسیاتی اعتبار سے پسندیدہ صفات کی مالک ہو۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ دایا کافر، احمق، بوڑھی یا بدصورت ہو۔ یہ مکروہ ہے کہ کسی ایسی دایا کو منتخب کیا جائے جو زنا زادی ہو یا جس کا دودھ ایسے بچے سے ہوا ہو جو حرام کاری سے پیدا ہوا ہو۔ تو اس کو دودھ پلانے کے مختلف مسائل فرماتے ہیں عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ ہر ایک کے بچے کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ یاد نہ رکھ سکیں کہ انہوں نے کس کس کو دودھ پلایا ہے، اور ممکن ہے کہ بعد میں دو محرم ایک دوسرے سے نکاح کر لیں۔ مستحب ہے کہ بچے کو پورے 21 مہینے دودھ پلایا جائے اور 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کا حق تلف ہوتا ہو تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں پلا سکتی۔ اگر کسی عورت کا شوہر ایک شیرخوار بچی سے نکاح کرے اور وہ عورت اس بچی کو دودھ پلائے تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ابدی ہو جاتی ہے، اور احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کبھی اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ اگر دودھ خود اسی شوہر کا ہے تو وہ بچی بھی اس کے لیے حرام ابدی ہو جاتی ہے، اور اگر دودھ عورت کے سابق شوہر کا ہے تو احتیاط بنا پر عقد باطل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بھابھی اس کی محرم بن جائے تو بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی شیرخوار بچی سے مثال کے طور پر 2 دن کے لیے مطع کر لیں، اور 2 دنوں میں ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس کی بھابھی اس بچی کو دودھ پلائے تاکہ اس کی بیوی کی ماں بن جائے، لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے جب بھابھی بھائی کی مملوکہ دودھ سے اس بچی کو دودھ پلائے محل اشکال ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنے سے پہلے کہے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ عورت مجھ پر حرام ہے، مثلا کہے کہ میں نے اس عورت کی ماں کا دودھ پیا ہے، تو اگر اس بات کی تصدیق ممکن ہو تو اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر یہ بات شادی کے بعد کہے اور خود عورت بھی اس بات کو قبول کرے تو ان کا نکاح باطل ہے۔ لہذا اگر مرد نے اس عورت سے ہم بستری نہ کی ہو یا کی ہو لیکن ہم بستری کے وقت عورت کو معلوم ہو کہ اس مرد پر حرام ہے تو عورت کا کوئی مہر نہیں، اور اگر عورت کو ہم بستری کے بعد پتہ چلے کہ اس مرد پر حرام تھی تو ضروری ہے کہ شوہر اس جیسی عورتوں کے مہر کے مطابق اسے مہر دے۔ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے کہے دے کہ رضاعت کی وجہ سے میں اس مرد پر حرام ہوں اور اس کی تصدیق ممکن ہو تو اس مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ یہ بات شادی کے بعد کہے تو اس کا کہنا ہی ایسا ہی ہے جیسے کہ مرد شادی کے بعد کہے کہ وہ عورت اس پر حرام ہے، اس کے مطابق حکم صاحب میں بیان ہو چکا ہے۔ دودھ پلانا جو محرم بننے کا سبب ہے 2 چیزوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1
کہ ایک شخص یا ایک ایسی جماعت کا خبر دینا جس کی بات پر یقین یا اطمینان ہو جائے۔ نمبر 2، 2 عادل مرد اس کی گواہی دے، لیکن ضروری ہے کہ وہ دودھ پلانے کی شرائط کے بارے میں بھی بتائیں۔ مثلاً کہیں کہ ہم نے فلاں بچے کو 24 گھنٹے فلاں عورت کے پستان سے دودھ پیتے دیکھا ہے اور اس نے اس دوران اور کوئی چیز بھی نہیں کھائی، اور اسی طرح ان باقی شرائط کو بھی واضح الفاظ میں بیان کریں جن کا ذکر اوپر گزشتہ مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، جو شرطیں دودھ پلا کر محرم بننے کی شرائط ہیں۔ البتہ ایک مرد 2 عورتوں یا 4 عورتوں کی گواہی سے جو سب کے سب عادل ہوں رضایت کا ثابت ہونا محل اشکال ہے، اس لیے احتیاط پر عمل کیا جائے۔ فرماتے ہیں اگر اس بات میں شک ہو کہ بچے نے اتنی مقدار میں دودھ پیا ہے جو محرم بننے کا سبب ہے یا نہیں پیا ہے، یا گمان ہو کہ اس نے اتنی مقدار میں دودھ پیا ہے، تو بچہ کسی کا محرم نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے۔ والسلام علیکم۔